اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم اور مرد کے نہیں غافل کرتی ان کو تجارت وہ مرد کے نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت عن ذکر اللہ کے ذکر سے و اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یخافون یومن وہ ڈرتے ہیں خاف یخاف ڈرنا وہ ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں القلوب دل الابصار آنکھیں الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں کل یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی اور اسی کے اوپر ہمارا جو ہے وہ سبق تھا کہ ہم پیچھے اس بات کو پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فطری جو نور ہے وہ تو ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، لیکن نور ہدایت اللہ نے مومنین کو عطا کیا ہے کہ جب نبوت کا نور ظاہر ہوتا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں دنیا میں اور ان کا دین اور ان کا علم جب پھیلتا ہے اور لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو وہی جو ہے گویا کہ نور ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ پہچان بتائی تھی کہ میرے بندوں میں سے کون بندے ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر نور ہدایت ہوتا ہے، ان کی کیا پہچان ہے۔ تو ان کی پہچان کے اندر جو ہے ہمیں اللہ رب العزت نے پہلی ایک مثال جو تھی وہ مساجد کی دی تھی کہ وہ مساجد کو کیا کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اور مساجد کے بارے میں جو تفصیل تھی وہ کل ہم نے کچھ سمجھ لی تھی کہ مساجد کو آباد کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بھی کیا ہوتا ہے، صبح و شام ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ کہ وہ نمازوں کے اوقات میں مساجد میں آتے ہیں اور مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی پہلی نشانی۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ دوسری نشانی کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی، ایک نشانی ان کی یہ ہے۔ تو یہاں پر خرید و فروخت کا ذکر آیا، تو خرید و فروخت یعنی کہ اس سے مراد وہی تجارت ہی ہے۔ تو تجارت، اچھا یہ جو ہے اس آیت کو جو نازل یہ ہوئی ہے تو کچھ لوگوں کی شان کے اندر، یعنی کہ حضرت جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ہی تھے، تو جن کی شان کے اندر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو صحابی تھے اور وہ دونوں تجارت کرتے تھے۔ اسی تجارت کو کاروبار بھی کہتے ہیں، اسی تجارت کو بزنس بھی کہتے ہیں آج ہم انگلش کے اندر، تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین نے بھی جو ہے تجارت یعنی بزنس کو زیادہ پسند کیا ہے، نوکری سے زیادہ جو ہے وہ انسان جو اگر کمائی کا اگر پروفیشنلی طور پر اگر دیکھیں نا تو تجارت کے اندر انسان کو، بزنس کے اندر انسان کو زیادہ نفع ہوتا ہے بنسبت نوکری کے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کمائی کے لیے جو طریقہ پسند کیا ہے وہ جو ہے تجارت کا پسند کیا ہے۔ اب چاہے وہ تجارت کوئی دکانداری ہو، بڑے پیمانے پر کوئی بزنس ہو کسی کا، بہرحال اپنے ہاتھ کا جو کام ہوتا ہے گویا کہ وہ، تو یہ تو ایک اضافی بات تھی کہ دین اسلام بھی تجارت کو زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت مبارکہ میں بھی تجارت آپ گویا کہ کیا تھے، آپ نے تجارت کی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے جب آپ چھوٹے بچے تھے، اسی طرح آپ نے جو ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی سامان کو لے کر سب سے پہلے جو ہے وہ کیا تھا، سفر کیا تھا، اور جو ہے آپ نے اس سے جو ہے بہت منافع کمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ تجارت ہی کی ہے۔ تو یہاں پر بھی تجارت کا ہی ذکر ہے کہ دو صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، یعنی وہ تلواریں بناتے تھے اور بیچتے تھے،
تو آج بھی یہ لوہار کا جو پیشہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو لوہار کا کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوہے کے ذریعے سے چیزیں بناتے ہیں. تو یہی صحابی کا پیشہ تھا. اور دوسرے اور یہ جو صحابی تھے نا، ایک تو تلواریں بناتے تھے، اور دوسرے صحابی جو تھے وہ تاجر تھے. تاجر کیسے تھے کہ وہ سودا سلف جو ہوتا ہے وہ بیچتے تھے. جیسے ہمارے ہاں آج کل دکانیں ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کی دکانیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے صحابی تھے جو اس وقت کے حساب سے جو بھی سامان بیچتے ہوں، لیکن بہرحال سامان بیچتے تھے. تو ان کے متعلق آتا ہے کہ جو صحابی تھے نا، جو سامان بیچتے تھے، اگر یہ سامان بیچ رہے ہوتے، سامان کو تول رہے ہوتے تھے، تو اس وقت اگر اذان کی آواز کانوں میں پڑ جاتی تھی تو ترازو کو وہیں روک دیتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور دوسرے جو صحابی تھے جو تلواریں بناتے تھے اور وہ جو تھے لوہار تھے، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ لوہے کو تپا کر گرم کر کر ہتھوڑے سے اس پر ضرب لگا رہے ہوتے تھے، کہ ہتھوڑا انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا تھا، کندھے کے اوپر کر کے مارنے کے لیے اٹھایا ہوا ہوتا، لیکن جیسے ہی اذان کا بول ان کے کان میں پڑتا تو وہ اپنے ہتھوڑے ہی رکھ دیتے اور جو ہے نماز کے لیے چلے جاتے، یعنی کہ اس کے اوپر مارتے بھی نہیں بلکہ وہیں چلے جاتے. تو صحابہ کرام کی شان کے اندر قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں. اور اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام میں جو ہے اکثر جو صحابہ کرام تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے. بہرحال یہ مطلب نہیں کہ کوئی نوکری نہیں کر سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نوکری ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو ہے زیادہ جو پروفٹ اور نفع جو ہوتا ہے وہ کاروبار کے اندر، اور پسند بھی کاروبار کو کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد تو فرمایا کہ اگر وہ آج بھی دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں تبلیغ کی برکت سے جو ہے جب نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنی دکانوں کو ہی بند کر دیتے ہیں اور وقفہ برائے نماز کا جو ہے وہ بورڈ لگا دیتے ہیں اور دکانوں کو بند کر کے کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ان کے کامل ایمان کی نشانی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ اگر نور ہدایت دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہاں ذکر سے مراد نماز. اور تو آگے فرما دیا وہ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز کو کیا کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں. وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے تو جب مال کے ایک زکوٰۃ ادا کرنے کی وقت اور باری آتی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اور آگے فرمائی تیسری ان کی نشانی کیا ہے، یخافون یومن، کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے. یہاں اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن. تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں. اس کی بہت ساری تفصیلات جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں کے اندر کہ قیامت کے دن کس طریقے سے اللہ منکرین اور کافرین کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں گے. تو یہاں ان کی نشانی بتائی گئی کہ مومنین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہوں گے. آگے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے. جزا یجزی بدلے کے معنی میں آتا ہے، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ احسن، بہتر، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، ویزیدہم، اور زیادہ کرے یا زیادہ اجر دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہے بغیر حساب کے. تو یہاں پر جو ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی کا جو ہے اس طریقے سے گزار کر آتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نور ہدایت ہوتا ہے اور وہ جو ہے ان کی جو ہے کامل ایمان کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے اس اعمال کے اوپر کیا کرتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. کہ جب وہ یہ اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے، بہترین بدلہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو صرف بدلہ ہی نہیں دوں گا کہ جتنا انہوں نے عمل کیا ہے میں اتنا بدلہ دے دوں، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَيَزِيدَهُمْ، کہ میں ان کو بڑھا چڑھا کر دوں گا اپنے فضل سے. کہ انہوں نے عمل تھوڑے سے کیے ہوں گے لیکن ان کی
نور ہدایت کی وجہ سے، ان کی نیتوں کے خالص ہونے کی وجہ سے میں ان کے تھوڑے سے اعمال کے اوپر اجر کو بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ یرزق من یشاء، کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، رزق عطا کریں گے، رزق عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے۔ یعنی ہم تو اللہ کے قانون کے پابند ہیں، یعنی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابند ہے، لیکن اللہ چونکہ خالق ہیں تو وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہیں کہ جس کو چاہے رزق زیادہ دے دے، جس کو چاہے رزق کی کیا کر دے، جو ہے کمی کر دیں۔ لیکن اگر اللہ اپنی بندوں کو رزق زیادہ دیں یا ساری ہی مخلوقات کو رزق زیادہ دے دیں تو بھی اس کے خزانوں کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی۔ اب اس آیت کے بعد نیچے سے والذین کفروا اعمالهم، اور جو لوگ کافر ہیں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالهم، تو ان کے اعمال کیسے ہیں، کسراب، سراب جیسے کہ ریت، بقیع جنگل میں، جیسے کہ ریت ہو جنگل میں، یحسبہ، اور وہ گمان کرتے ہوں، اور وہ گمان کرتا ہو اس کو، اور الظمآن، ظمآن کہتے ہیں پیاسے کو، اور معن کہتے ہیں پانی کو۔ اب ترجمہ سمجھ لیجئے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال جنگل میں ریت کی مانند ہیں کہ وہ گمان کرتا ہے پیاسا اس کو پانی، حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب جاءہ، وہ پہنچے اس پر، لم یجدہ شیئا، تو نہیں پائے وہ کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ، اور پایا، اور اللہ کو پایا اس نے اپنے پاس، پھر پورا پہنچا، وفاہ، پھر پورا پہنچا دیا، حسابہ، اس کا لکھا ہوا، اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت سے اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ نے جو ہے وہ فطری نور عطا کیا تھا، یعنی کہ نور کا اتنا حصہ عطا کیا تھا کہ وہ اس نور کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچان سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کے پاس جب وحی الہی کا نور آیا، یعنی نبوت کا نور آیا، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یا نبی کا لایا ہوا قرآن آیا، یا نبی کا لایا ہوا دین آیا، لیکن انہوں نے جو ہے اس نور ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فطری نور تو دیا تھا کہ تم مجھے پہچان لو، جو مجھے پہچان لے گا تو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو بھی کیا کر لے گا، مان لے گا، لیکن انہوں نے اپنے اس فطری نور سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کا بھی انکار کر دیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ نے اب یہاں پر ان کی مثال دی ہے کہ وہ ان کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے نا دو قسم کے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے سمجھ لیں کہ دو قسم کے کافر ہیں۔ ایک کافر وہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں لیکن وہ قیامت کے منکر نہیں تھے، ٹھیک ہے، قیامت کا انکار نہیں کرتے۔ آج بھی ہیں لوگ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا ہندو، یہ لوگ حالانکہ یہ سب کیا ہیں، کافر ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ قیامت کا انکار نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جیسے یہودی بھی مانتے ہیں قیامت آئے گی، عیسائی بھی مانتے ہیں قیامت آئے گی، اور ہندو بھی اگلے جنم جس کو کہتے ہیں، تو یہ اگلے جنم سے جو ان کی مراد ہوتی ہے یہی موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے، اور قرآن بھی جسے ہمیں بتاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مرتا نہیں ہے بلکہ اگلی دنیا کے اندر کیا ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کا دن آئے گا۔ تو کافروں کی پہلی قسم یہاں پر جو بیان کی گئی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ کافر تو ہیں یا مشرک ہیں لیکن وہ قیامت کے دن کا جو ہے وہ انکار نہیں کرتے، اور
انکار نہیں کرتے تو وہ اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اعمال بھی کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے یہ جو اعمال ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے. ٹھیک ہے، پہلی قسم تو کافروں کی یہ ہو گئی. اس کے متعلق اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ ان کی وہ جو اعمال کرتے ہیں نا کہ آگے والی زندگی میں کام آئیں گے، مرنے کے بعد کام آئیں گے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص پیاسا ہو بالکل، اور وہ کسی ریگستان میں ہو. اور ریگستان کے متعلق مشہور ہے کہ اگر کوئی پیاسا شخص ہو اور جب وہ ریگستان میں ہوتا ہے تو جب وہ ریگستان میں چلتا ہے تو جو ریت کے اوپر جب سورج پڑتا ہے تو سورج جو ہے سورج کی وجہ سے ریت کیا ہوتی چمکتی ہے، اور جیسے جیسے جو وہ شخص آگے چلتا جاتا ہے تو اسے جو چمکتی ہوئی ریت جو ہے پانی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی طرف بھاگنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس طرف پانی ہے اور مجھے پانی مل جائے گا. اسی کو سراب کہتے ہیں کہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہاں پر تو ریت چمک رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پیاس کی شدت میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس چمکتی ہوئی ریت سے دھوکا کھا جاتا ہے، اور بالآخر وہ اس چمکتی ہوئی ریت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر گر کر مر جاتا ہے وہ، کیونکہ ریگستان کے اندر تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، صرف یہ اس کی کیا ہوتی ہے، نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کی مثال دی ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب، کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، تو ان کے اعمال کیسے ہیں، جنگل میں ریت کی طرح ہیں. کہ جنگل ہے، جنگل اس سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ صحرا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یحسبہ، کہ وہ الظمآن، یہ جو پیاسا شخص ہے وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، ریت کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جتنی دور وہ پانی کے پیچھے بھاگتا ہے، ریت کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا. تو یہاں پر یہی اللہ نے فرمایا حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اس کے پاس، کہ جس ریت کے پیچھے بھاگتا ہے جس مقام پر، جب اس مقام پر اگر پہنچ بھی جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو نہیں پاتا وہ کچھ بھی، کہ پانی نہیں ہوتا اس کے پاس. تو اسی طریقے سے وہ کافر جو کہ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، اگرچہ قیامت کا وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے اقرار کے ساتھ وہ قیامت کے لیے اعمال بھی کرتے ہیں، اور لیکن اللہ کے ہاں ان کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں ہماری ان اعمال کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان اعمال کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی. یہ تو جس طرح ریگستان کے صحرا میں پانی کو سراب اور ریت کو سراب سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے ان اعمال سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اعمال انہیں بخشوا دیں گے، کیونکہ اعمال سے پہلے اللہ نے ایمان کی شرط رکھی ہے، اور ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال سے بخشش کیسے ہوگی. تو آگے فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور پایا اس نے اللہ کو اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا. اب پایا اس نے اللہ کو اپنے پاس، مطلب کیا ہے اس سے، کہ اسی طریقے سے جو شخص کافر ہوتا ہے اپنی زندگی کفر کے اندر گزار دیتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ریگستان کا پیاسا تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ شخص جو کافر ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو بے ایمان ہو کر، یعنی کفر کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کی موت آ جاتی ہے، اور پھر اللہ اس کو پورا پہنچا دیتے ہیں اس کے لکھے کی طرف. مطلب کیا کہ جس اللہ پورا پہنچا دیتے ہیں اس کے لکھے کی طرف. لکھنے سے حساب کا جو لفظ لکھا ہے نا یہاں پر، اس سے مراد ہے موت کا وقت. اللہ نے جو انسان کی موت کا وقت متعین کیا ہے تو اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے، اور اپنے اسی گمان کے اندر دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے، مجھے بخشوا دیں گے. لیکن اللہ نے نفی فرمائی کہ اس کے وہ اعمال اسے نہیں بخشوا سکتے. اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کہ موت کے بعد ہی انسان کا کیا ہو جائے گا،
جس طرح اس پیاسے کو وہاں جب تڑپ تڑپ کر مرتا ہے تو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ میں تو جس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ کیا تھی؟ ریت تھی۔ تو اسی طریقے سے وہ کافر جب موت کا وقت آتا ہے، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ اس کے حلق کے اندر آ جاتی ہے، یعنی نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کی آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹا دیتے ہیں، اور اگر جنتی ہے تو اس کو اپنی جنت کا مقام نظر آتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو اپنی جہنم کا مقام نظر آتا ہے۔ تو پھر وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں تو جن اعمال کو، جس راستے کو جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھ رہا تھا، تو میں تو کیا تھا؟ بہت دھوکے میں تھا۔ جس طرح وہ مرتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو یہ پہلی مثال دی کفار کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں دوسرے کافر کی مثال دی، اور وہ کیا ہے؟ او کا ظلمات، یا جیسا کہ اندھیرے ہوں، فی بحر، دریا کے اندر، لجین، گہرے دریا میں، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں گہرے دریا میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، چڑھ آتی ہے یا ڈھانپ لیتی ہے ایک موج اس کے اوپر سے دوسری موج، من فوقہ، ایک لہر اس پر یا اس کے اوپر، اور موجن فی من فوقہ، اور ایک لہر اس کے اوپر، سحاب، بادل ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنے ہاتھ کو، لم یک، تو وہ نہیں سوجھے اس کو، نہیں وہ دیکھتا اس کو، ومن لم یجعل اللہ، اور جس کو اللہ نے نہ دی ہو روشنی، فما لہ من نور، تو نہیں ہے اس کے واسطے کوئی روشنی۔ یہاں پر یہ دوسری مثال دی ہے دوسرے کافر کی۔ دوسرے کافر کون سے ہیں؟ کہ وہ کافر جو کہ کافر بھی ہیں اور قیامت کے منکر بھی ہیں۔ اوپر جو مثال دی وہ کافر جو کافر تو ہیں لیکن قیامت کے منکر نہیں ہیں، بلکہ قیامت کی بعد کی زندگی کے لیے اعمال بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہی منکر، تو ظاہر ہے جو منکر ہیں قیامت کے، تو وہ تو قیامت کی بعد کی زندگی کے لیے کوئی اعمال بھی نہیں کریں گے۔ ان کی مثال دی اللہ نے کہ وہ کیسے ہیں؟ جیسے دنیا میں کوئی شخص ہو، ایک گہرا سمندر ہو، گہرے سمندر کے اندر جو ہے کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک ہی سمندر کا اوپر کی سطح، ایک ہی سمندر کے اندر کی سطح، تو پانی کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس کے اندر دیکھ نہیں سکتا ایسے۔ تو فرمایا کہ جیسے گہرا سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر اس سمندر کا جو پانی ہے اس کے اوپر ایک لہر آ جائے، تو ظاہر ہے جب پانی کے اوپر لہر آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ اندھیرا بڑھ جائے گا، اور اس لہر کے اوپر پھر ایک اور لہر آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے دو لہریں ہو گئیں۔ جب دو لہریں ہو گئیں تو اندھیرا بھی کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے اگر جس نے سمندر کو دیکھا ہو اور لہروں کو دیکھا ہو، بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سمندر میں کس طرح ایک لہر کے بعد اوپر ہی اوپر دوسری لہریں بھی جلدی جلدی آتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی کی مثال دی کہ ایک لہر ہے، پھر اس کے اوپر دوسری لہر ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا ہو؟ بادل آ جائیں، یعنی آسمان کے اوپر کیا آ جائے؟ بادل آ جائیں۔ تو بادل جب ہوتے ہیں تو دیکھیے عام طور سے سورج کی روشنی بھی ہلکی پڑ جاتی ہے، اور اگر رات ہو تو ستاروں کی روشنی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کتنا اندھیرا ہے! ایک تو سمندر کے اندر کا جو حصہ ہے اس کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک لہر، اس کا اندھیرا، پھر دوسری لہر، اس کا اندھیرا، پھر اوپر سے بادل آ گئے اور بادل نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو روک لیا، وہ بھی اندھیرا۔ تو ایسا اندھیرا کہ جس کے اندر اگر آدمی اپنا ہاتھ جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے بہت زیادہ جب دیکھیں اندھیرا ہوتا ہے نا، چاند کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ اندھیرا پھر بھی ایسا ہے کہ جو اوپر ہی اوپر ہے، لیکن جو اللہ نے سمندر کی مثال دی
تو اللہ گویا بتا رہے ہیں کہ یہ اندھیرا ایسا ہے کہ انسان اگر اپنے ہاتھ کو بھی اپنی آنکھوں کے قریب لا کر دیکھنا چاہے تو تمہیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا اندھیرے کا، کہ جو کافر ہیں اور قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اتنے اندھیروں کے اندر ہیں کہ ایک کافر جو قیامت کا انکار نہیں کرتا تو ان کے پاس تو ایک جو ہے نور کا مختصر سا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ اسی نور کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے اعمال کرتے ہیں، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے وہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو قیامت کے منکر ہیں تو انہوں نے تو اپنے عقیدے کے مطابق کوئی کام ہی نہیں کیا قیامت کے لیے، کیونکہ وہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے اندھیروں کے اندر ہیں، اور یہ اتنے اندھیروں کے اندر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہدایت کے لیے کہیں نور میسر بھی نہیں آ سکتا۔ جو لوگ خود اندھیروں میں رہنا چاہیں ان کو روشنیاں نہیں ملا کرتی، تو یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے نہ دی ہو روشنی، پس نہیں ہے ان کے واسطے کوئی نور، کہ اللہ نے تو نور فطری جو تھا ہر انسان کو دیا تھا، اب جس نے اپنی اس نور فطری کو استعمال کیا بڑے ہو کر تو اس کو نور ہدایت بھی مل گیا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ نے نور نہیں دیا، روشنی نہیں دی، تو اس سے مراد نور ہدایت ہے، کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو نور ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے دیکھیے، الم تری ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا، علم کیا نہیں دیکھا، ترا دیکھنے کے معنی، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو کی تسبیح کرتے ہیں، من جو مخلوق ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، والطیر صافات اور وہ پرندے، طیر پرندے، اور وہ پرندے جو پر کھولے ہوئے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل ہر ایک مخلوق نے قد علم جان رکھی ہے، صلاتہ اپنی بندگی، و تسبیحہ اور اس کی تسبیح یا اس کا ذکر، اس کی یاد، اللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر پھر اللہ پاک نے ان منافقین و مشرکین کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے جو ہے پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی اللہ نے مخلوق آسمان اور زمینوں کے اندر پیدا کی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ والی آیت اسی جیسی جو ہے مضمون کی آیت پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہیں، کہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں یا جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری کیا کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ دنیا میں جیسے کہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین کی مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ یہ تو چند ایک مخلوق ہیں جن کو ہم نام لے کر جو ہے پہچانتے ہیں، باقی اللہ کی نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور جو ہے اس کی کیا کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر صلاۃ کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے صلاۃ ہم عربی زبان میں جو ہے وہ جب انسانوں کے لیے صلاۃ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ مخلوقات بھی نماز پڑھتی ہیں؟ تو مطلب یہ نہیں کہ یہ مخلوقات نماز پڑھتی ہیں، اللہ نے ان کے ذمے جو عبادت کا ان کو طریقہ دیا ہے
یہ اس طریقے کے مطابق کام کرتی ہیں۔ انسانوں کی نماز کا طریقہ ظاہر سی بات ہے کچھ اور ہے، اور انسانوں کی عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ کی باقی مخلوقات کی عبادت اور بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ اور ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ باقی انسان کو چھوڑ کر باقی مخلوقات کی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے بنایا ہے، مثلا سورج کا کام کیا ہے؟ کہ دیکھیں دنیا والوں کو روشنی دینا، سورج اپنا یہ کام کر رہا ہے، گویا یہ اس کی تسبیح ہے۔ ہوا کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو جو ہے آکسیجن فراہم کرنا، ہوا جب چلتی ہے لوگ آکسیجن جو ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہوا کا اپنا ایک کام ہے۔ تو یہی کام جو ہے ان مخلوقات کی کیا کہلاتی ہے؟ بندگی کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر جو ہے اتنا ایک شعور رکھا ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو کیا کرتی ہے؟ وہ ساری مخلوق پہچانتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے اپنی بندگی کا کوئی ایسا خاص طریقہ سکھایا ہو، کیونکہ قرآن کریم کی باقی اور آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہ مخلوقات کام ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ مخلوقات اللہ کی حقیقت میں حمد و ثنا کرتی ہیں، اگرچہ ہم ان کی حمد و ثنا کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ یہ ایک روایت میں آپ کو پہلے بھی غالباً کئی دفعہ بتا چکی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہو، کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سفید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو جب تک وہ سفید رہتا ہے، جب وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح درخت کے وہ پتے جب تک تسبیح کرتے ہیں تو وہ ہرے بھرے رہتے ہیں، اور جو ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سوکھ کر نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے نباتات، جمادات، بے جان چیزیں سب کو جو ہے وہ تسبیح کے اندر لگا رکھا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی جانور ہیں، دیکھیں جو بولتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کتا ہے، یہ بھونک رہا ہے، اور اسی طرح جانور فلاں اپنی بولی میں بول رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جتنے بھی جانور ہیں نا، یہ اپنی بولی میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں یہ علم نہیں دیا گیا کہ کون سا جانور کیا بول رہا ہے، یہ علم اللہ نے دنیا میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، انہیں اللہ نے یہ اپنی جانب سے ایک خصوصی علم عطا کیا تھا۔ باقی دنیا میں اور کوئی انسان نہیں ہے ایسا جو کہ وہ جانور کی اس بولی کو سمجھ سکے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے جانور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر مخلوق کو جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ عقل و شعور عطا کیا ہے۔ پرندے دیکھیں کیسے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پرندوں کو جو ہے اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں، یہ جانوروں کو سکھائی گئی ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی دوسری آیت سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری مخلوق کے تم یہ دیکھ لو کہ انسان ہو کر میری اتنی ناشکری کرتا ہے، میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، لیکن میری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب کیا کرتی ہیں؟ میری حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اسلام اللہ کے منکر ہو، تم نبی علیہ السلام کے منکر ہو، کیونکہ اصل میں تو شروع میں دیکھیں بات منافقین کی شروع ہوئی تھی نا، جو ہم نے واقعہ افک پڑھا تھا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہو، اندر سے تم کافر ہو، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ تمہارا واسطہ جس جو ہے ذات سے ہے، تمہارا واسطہ جس جو ہے وہ خالق سے پڑھنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اس کی بادشاہت کا جو ہے نظام کہاں چلتا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر چلتا ہے، اور اس کی جیسی بادشاہت کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تم
جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آج اگر تم نے دنیا کے اندر ایمان قبول نہیں کیا، اپنے نفاق سے باز نہیں آئے، تو پھر اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا الم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ یزجی سحابن، کہ وہ ہانکتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، ثم یجعلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ یزجی سحابن، کہ وہ لاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر رکھتا ہے ان کو تہ بتہ، فتر الودق، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، بیچ سے، وینزل من السماء، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال فیہا، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں، من جبال فیہا، اس میں جو پہاڑ ہیں، من برد، اولوں کے، فیصیب بہ، پھر وہ ڈالتا ہے اس پر، پھر وہ ڈالتا ہے اس کو، من یشاء، جس پر چاہے، ویصرفہ، اور بچا دیتا ہے، عمن یشاء، ان میں سے جس کو چاہے، یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ اس کی بجلی اچک لے جائے، سنا برقہ کی یہ قریب ہے کہ اس کی بجلی، یذہب، اچک لے جائے، بالابصار، ان کی آنکھوں کو، یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ بدل دیتا ہے رات کو اور دن کو، ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں نصیحت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بیان فرمائی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی ہے بادل، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہ یہ طاقت کائنات میں کسی کی بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی مشینری آج تک ایجاد نہیں ہوئی جو یہ کر سکے جو کہ اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی جو ہے وہ دوسری نشانی کیا بیان فرمائی، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بادلوں کو لے کر آتا ہے اور پھر بادلوں کی کیا کر دیتا ہے؟ تہ لگاتا ہے۔ جب بارش کا موسم ہو تو دیکھتے ہیں ہمارا یہ زندگی بھر کا کیا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آسمان کے اوپر بادل آتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو بادل آنا شروع ہوتے ہیں ٹکڑوں کی شکل میں، اور پھر جب بارش کا موسم آتا ہے تو دیکھیں بادل کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں بالکل، اور بعض اوقات تو بادل کی ایک تہ لگی ہوتی ہے، پھر مزید جو نا بادل کی گھٹا آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ مزید گھٹا جو ہے ان بادلوں کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ چھا جاتی ہے، اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہے جو بادلوں کو کیا ہے؟ لے کر آتا ہے، اور پھر ان بادلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ملا دیتا ہے، اور ملانے کے بعد ان کو تہ بتہ رکھتا ہے، ایک بادل کی لیئر بن گئی، اس کے اوپر دوسری جو ہے بادلوں کی کیا بن جاتی ہے؟ تہ بن جاتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ فرما رہے تم دیکھتے ہو کہ انہی جو تہ لگی ہوئی بادلوں کی، انہی تہ کے درمیان میں سے تم بارش کو گرتا ہوا دیکھتے ہو، تم پانی کو نکلتا ہوا دیکھتے ہو، اور حالانکہ جو بادل ہوتے ہیں ان کے اندر نہ کوئی سوراخ ہمیں نظر آ رہے ہوتے، نہ یہ کہ جب وہ بادل سے پانی برس رہا ہوتا ہے تو بادل جو ہے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، بادل بالکل اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں ایک جیسے، اور ان کے درمیان میں سے پانی گرتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہی آسمان سے جو پہاڑوں جو اولوں کو گراتے ہیں اللہ، اب یہ جو ژالہ باری بھی جسے کہتے ہیں ہم اپنی عام آسان زبان میں، اسے اولے بھی کہتے ہیں، تو ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے ہی حیدرآباد میں بھی اولوں کی بارش ہوئی تھی۔ تو جب اولوں کی بارش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بھی ہوتا ہے بہت، کہ کتنے لوگوں کو جان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہے؟ مال کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ان بادلوں کے اندر سے، آسمان سے اللہ اولوں کو گراتے ہیں، اور
اولوں کو کیا کرتے ہیں؟ جس پر چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ان اولوں سے کیا کر لیتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں۔ یعنی جس کا نقصان ہونا ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نقصان سے بچانا چاہتے ہیں بچا لے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب یہ بادل ہوتے ہیں، بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو بجلی چمکتی ہے، اور بجلی اتنی زیادہ چمکتی ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کو بھی کیا کر دے؟ ان آنکھوں کی بینائی کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اور کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو یہ آسمانی بجلی گر جاتی ہے۔ جب آسمانی بجلی گرتی ہے تو ظاہر ہے کتنا بڑا نقصان کرتی ہے۔ میری جو نند ہیں ایک جو پنجاب میں رہتی ہیں، تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے علاقے میں ہی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی بارش ہوئی، اور پنجاب میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے بارشیں جو ہے بہت ہی جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے لگیں کہ گھر کے اندر ایک موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے اور سامان بھی تھا، لوگ کھڑا کر کے وہ اندر چلے گئے۔ بہرحال آسمان سے ایسی بجلی گری کہ وہ موٹر سائیکل تو چونکہ لوہے کی ہوتی ہے، لوہے کی چیزوں پر بجلی جلدی گرتی ہے، وہ بھی بالکل جل کر راکھ ہو گئی۔ اور کتنے ایسے حادثات ہوئے جس میں جو ہے نا لوگ بھی مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں بالکل۔ تو یہاں پر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر جو بجلی ہوتی ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ میری طاقت ہے جو میں چمکتی ہوئی بجلی سے کیا کرتا ہوں؟ اپنی مخلوق کو بچا لیتا ہوں۔ اگر جتنی تیزی سے بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، اگر یہ بجلی زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جائے تو ساری فصلیں اور انسان جل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو آگے اللہ ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری طاقت کتنی زیادہ ہے، لیکن تم میری طاقت کو ماننے کے بجائے اور میری طاقت کو مان کر میرے اوپر ایمان لانے کے بجائے اپنے کفر اور شرک کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ اڑے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ وہ ہے جو بدلتا ہے رات کو اور دن کو، کہ رات آتی ہے اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے، پھر دن آتا ہے ختم ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ ساری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، گزر گئی اور آگے ایسے ہی گزر جائے گی، روز رات آئے گی اور روز ہی دن آئے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرہ، نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اس میں جو ہے وہ کہ نصیحت سے مراد یہی کہ جو منافقین ہیں وہ اپنے نفاق سے باز آ جائیں، اور جو کافرین ہیں اپنے کفر سے باز آ جائیں، جو مشرکین ہیں وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور آگے فرمایا واللہ خلق کل دابہ من ماء، اور اللہ پیدا کیا اس نے ہر چوپائے کو پانی سے، ہر پھرنے والے کو، دابہ چوپائی کے لیے بھی آتا ہے اور زمین پر چلنے والی مخلوق کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہر چلنے پھرنے والے کو پانی سے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پس ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل، یمشی چلنا، علی بطنہ پیٹ کے بل، پھر ان میں سے کوئی چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی چلتا ہے دو پیروں کے اوپر۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی چلتا ہے چار پیروں کے اوپر۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ عقلی دلائل کو بیان کیا ہے کہ تم اپنی عقل سے بھی اگر اللہ کو پہچاننا چاہو تو اللہ کو کیا کر سکتے ہو؟ پہچان سکتے ہو۔ اور اس کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو زمین کے اوپر مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتی ہے۔ ایسی مخلوق ہے جیسے سانپ ہو گیا، مچھلی ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اپنے پیٹ کے بل جو ہے یہ جانور چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا کہ تم میں سے ایسی مخلوق بھی ہے جو دو پیروں پر چلتی ہے۔ تو دو پیروں پہ جو چلتی ہے وہ انسان ہے، اور جو ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں جو چار پیروں کے اوپر چلتے ہیں۔ تو چار پیروں سے چلنے والے مویشی ہیں، جانور ہیں جو جن کے چار پیر ہیں۔ تو جن کے دو پیر ہیں وہ اعلیٰ رجلین کے اندر آ جائیں گے، جن کے چار پیر ہیں وہ اعلیٰ اربعین کے اندر آ جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء،
پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. اس کی طاقت ہے, اس کی مرضی ہے. جس مخلوق کو 2 پیر والا بنا دے, جس مخلوق کو 4 پیر والا بنا دے, جس مخلوق کے چاہے ایک بھی نہ بنائے. مچھلی کا کوئی ہاتھ کوئی پیر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی مرضی کیوں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی مرضی ہے, وہ بادشاہ ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مشکل ہے. لہذا اس کی مرضی کائنات میں چلتی ہے. جو اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے کائنات میں, دنیا اور آخرت میں جیت اس کی ہوا کرتی ہے اور کامیابی اس کی ہوا کرتی ہے. جی آگے چلائیں سبق.